السلام علیکم۔ محب وطنی کا جو خون ہوتا ہے وہ آزادی کا جو درخت ہوتا ہے اس کا بیج ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر سنیے، محب وطنی کا خون آزادی کے درخت کا بیج ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، پاکستان کے متعلق آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ پاکستان کے دشمن پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں وہ پاکستان کو پے در پے جہاں موقع ملتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ غدار پیدا ہو گئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری صفوں میں جو کہ دشمن کے ساتھ مل گئے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیے کہ ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کی اتنی بے توقیری کیوں ہوتی ہے؟ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کی کوئی ویلیو پوری دنیا میں نہیں۔ پاکستان سے کوئی لین دین کرنا نہیں چاہتا۔ پاکستان جو ہے اس کو آج کی دنیا میں، آج کی ڈیٹ میں کوئی قرض دینے کے لیے رضامند نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ قرض کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے حکمران سونے پہ سہاگا ہیں کہ وہ قرض کی جو رقم ہے اس کو ری اسکیجول کرا کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کمال کر دیا، جبکہ حقیقت میں انہوں نے پچھلے قرضوں کو اتارنے کے لیے نئے قرضے ری اسکیجول کرا دیے۔ تو آئیے آپ اور میں مل کر سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جبکہ پاکستان کی جو فوج ہے دنیا کی 10 بڑی افواج میں اس کا نام آتا ہے۔ پاکستان کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان کا ٹاپ 3 میں نمبر آتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً ہر قسم کے وسائل موجود ہیں۔ ایک وقت تھا جب پاکستان دنیا کو قرضے دیا کرتا تھا، جیسا کہ پاکستان نے قرض دیا ہوا ہے چائنا کو، جرمنی کو۔ ایک وقت تھا جب پاکستان دنیا کو مختلف شعبوں میں لیڈ کرتا تھا، جیسا کہ ایمریٹس ایئر لائنز جو ہے اس کی ٹریننگ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے ماضی میں کی۔ اسی طرح پاکستانی ایسے ہیں جو کہ دنیا کی جو ٹاپ کلاس کی آرگنائزیشنز ہیں، کمپنیز ہیں، ان میں اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے ہیں مجبوراً۔ میں اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ میرے نزدیک پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ جب سے پاکستان وجود میں آیا وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ دشمن تو ہمیشہ برا چاہے گا ہی، لیکن ہم اس سے اندازہ کیجیے کہ خود اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے اسلام کے لیے اتنے زیادہ برے ہیں جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں رشوت، چور بازاری، دھوکہ دہی، کمیشن سسٹم،
دنگے فساد، جوا، نشہ اور ریپ، ڈاکہ زنی اور بہت ساری غیر اخلاقی جو اقدار ہیں وہ تاریخ کے عروج پر ہیں، پاکستانی تاریخ کے عروج پر ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ کوئی باہر سے فورنر آ رہا ہے، کوئی باہر سے لوگ آ رہے ہیں، یہاں رہتے ہیں اور وہ اپنا گند مچاتے ہیں؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں، ہم لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، جو کہ ان تمام غیر اخلاقی رویوں میں ملوث ہیں۔ حقیقت میں ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایک چھابڑی فروش سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک۔ تو عزیزو، میری آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے، التجا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں پاکستان کو ایک سربلند ملک بنائیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں، تو ہمیں آج سے ہی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے آس پاس نظریں دوڑانی ہوں گی کہ ہماری صفوں میں جو موجود غدار پیدا ہو گئے ہیں، جو کہ ہماری جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کو جلد از جلد اپنی صفوں سے نکال کر باہر پھینکیں، تاکہ جو اندرونی اور بیرونی خطرات منڈلا رہے ہیں پاکستان کے لیے، ان سے جلد از جلد چھٹکارا پایا جا سکے۔ اس کے لیے میں آپ سے اور بذات خود میں سے گزارش ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں، جس رول میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ ایمانداری سے، دیانتداری سے کام کیجئے، اور جہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے وہ نوٹس میں لے کر آئیے، اس کو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیے، ہم اتنی دیر تک اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اسلام کے لیے بہترین نہیں ہو سکتے جب تک کہ اوپر بتائی گئی تمام جو غیر اخلاقی اقدار ہیں ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، جب تک کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، ہم اپنی ضمیر کو روشن نہیں رکھتے، ہم سچائی کا ساتھ نہیں دیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا آنے والے وقت میں ہم نے مسلم امہ کو لیڈ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا جب پاکستان مسلم امہ کو لیڈ کرے گا۔ عقل مند جو قومیں ہوتی ہیں وہ تاریخ سے بہت زیادہ سبق سیکھتی ہیں۔ تو آج کی تاریخ میں تاریخ کا سب سے بڑا سبق مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو متحد کر لیں، اپنے آپ کو یکجا کر لیں، تاکہ پاکستان کی اور اسلام کی سربلندی جلد از جلد وقوع پذیر ہو سکے، ہم دنیا کو لیڈ کر سکیں، ہم ایک سپر پاور کے طور پر سامنے آ سکیں۔ اور یہ تب تک نہیں ہونے والا جب تک کہ آپ اور میں اور پورے مسلم امہ اور جو پاکستانی ہیں وہ یکجا نہ ہو جائیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد ایک قوم بن جائیں، ایک مسلم امہ بن جائیں، تاکہ ہم مضبوطی کے ساتھ اندرونی اور بیرونی جو دشمن اور غداروں کی چالیں ہیں ان کو سمجھ کر ان کو نیست و نابود کر سکیں۔ دیکھیے، ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستان ہم سے ہے، تو لہٰذا اس کی حفاظت ہم نے ہی کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں تو پاکستان بھی ہمارا گھر ہے۔ ہم گھر کو تو گھر سمجھتے ہیں لیکن پاکستان کو اپنا گھر نہیں سمجھتے۔ جس دن ہر پاکستانی اس کو اپنا گھر سمجھنا شروع کر دے گا تو سمجھیے کہ پاکستان کے 90% مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آئیے آج آپ اور میں عہد کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جتنے مرضی برے حالات آ جائیں لیکن ہم اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں گے، ہم اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہیں گے، کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی جو اقدار ہیں ان میں حصہ نہیں لیں گے، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثالی کردار پیش کر سکیں، ایک مثالی پاکستان، ایک سربلند پاکستان، ایک سپر پاور پاکستان آنے والی نسلوں کو دے سکیں۔ اور دیکھیے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ نہ ہو مستقبل قریب میں ہمیں بہت زیادہ ذلت امیز مستقبل کا سامنا کرنا پڑ سکے بحیثیت قوم یا بحیثیت مسلم امہ۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے اب پاکستان کے تمام دشمنوں اور تمام غداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، تو یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا، اور نہ کہ صرف قائم و دائم رہے گا بلکہ یہ دنیا کو لیڈ کرے گا، یہ سپر پاور کے طور پر دنیا میں ابھرے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ مہربانی کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، بیل کو پریس کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میں ہوں رانا شہزادہ سلیم۔ تھینک یو۔